الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. جس طرح آپ بھائیوں نے رات کو دشمنان اسلام کی سازشوں میں سے ایک سازش ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا اور حملہ کیا جو انہوں نے وہ سماعت کیا، اسی طرح دین اسلام پر دشمنان اسلام نے اور کئی ڈاکے ڈالے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی بہت اہم ہے جس کا ہمارے ایمان سے تعلق ہے، جس کا ہماری جنت سے تعلق ہے، مقام صحابہ اور عظمت صحابہ، کہ کچھ ناخلف لوگ ایسے بھی اس دنیا جہاں کے اندر موجود ہے کہ جن کی تعداد بہت بڑی ہے، جن کی مساجد کثیر تعداد میں ہے، اور وہ کی خاص طبقہ نہیں ہے، کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، مختلف فرقے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غیر مستند تاریخی کتب کو پڑھنے کے بعد اس فیصلہ پر پہنچے. کسی نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دنیا دار کہہ دیا، کسی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ بدعتی کہہ دیا، کسی نے صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ارتداد کا فتویٰ صادر کر دیا، اور کسی نے صحابہ کرام کو آپس میں دشمن ثابت کر دیا. لیکن جماعت المسلمین کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ آپ کو اس جیسا عقیدہ کسی اور جماعت میں مل نہیں سکتا. کوئی جماعت، کوئی فرقہ، یہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ سکتا کہ ہماری کتب میں، ہمارے بیانات میں، ہماری تحریروں میں کوئی دکھائے کہ ہم نے صحابہ کی کس جگہ پر گستاخی کی ہے. ہمارے پاس آئے، چاہے وہ کتنا بڑا ہے، کہ ہمارے ایک ہاتھ پر قرآن اور دوسرے ہاتھ پر بخاری ہے، ہمارے پاس ان کی کتب موجود ہیں. جن لوگوں نے، جن کم علم اور کم فہم علماء نے غیر مستند کتابوں اور تاریخوں کو پڑھا اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک ایسا ذہن اور گمان قائم کر لیا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ لوگ اچھے نہیں تھے. لیکن آپ یہ بات سنیں، جماعت المسلمین کے تمام عقائد کتاب و سنت کے مطابق ہے. جماعت المسلمین وہ واحد جماعت ہے، تمام فرقوں سے اس کا امتیاز ہے کہ اس جماعت میں نہ آپ کو اللہ رب العالمین کی گستاخی ملے گی، نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت ملے گی، نہ آپ کو صحابہ اکرام اور صحابیات کی گستاخی ملے گی، نہ آپ کو تابعین تبع تابعین کی گستاخی ملے گی، نہ محدثین کی گستاخی ملے گی، نہ آپ کو علماء حق کی گستاخی ملے گی انشاءاللہ. اگر اس جماعت کا عقیدہ درست نہ ہوتا، اس جماعت کی بنیاد درست نہ ہوتی،
اللہ کی قسم ہم ایک رات بھی اس جماعت میں نہ گزارتے. ہم نے اپنے کم علم کے بدولت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا انتھک محنت کی، مطالعہ کیا، کتب کو پڑھا، باقی فرقوں کو بھی، جماعت المسلمین کو بھی، ہم نے اس جماعت کی تمام کتب اور تقاریر اور تحریر میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں کسی بھی ہستی کی گستاخی موجود ہو. اگر زبردستی کوئی موڑ توڑ کر ہمیں گستاخ بنائے تو اس کی مرضی، لیکن انشاءاللہ آپ یقین جانیں کہ صحابہ کے بارے میں جو ہمارا ذہن اور عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں. مسند احمد اور شرح السنہ میں اسی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے. سب سے پہلے آپ ان کی عظمت اور ان کا مقام یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو، صحابہ اکرام کو، کس ہستی کا وزراء اور رفقا بنایا. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تو کیسے؟ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فنظر فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے جب اس امت کا نبی بنانا چاہا تو تمام دنیا کے لوگوں کو، دلوں کو دیکھا. تمام کائنات کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے اندر جو لوگ زندہ موجود تھے، تمام لوگوں کے دلوں کو رب کائنات نے دیکھا. تمام لوگوں سے بڑھ کر جس انسان کا دل اللہ رب العالمین کو محبوب ہوا، پیارا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ فَاصْطَفَاهُ، اللہ نے اس کو چن لیا اور اس سے اپنی رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ مابعوث فرمایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیک کرنے کے بعد، نبی بنانے کے بعد، اللہ نے اس کے رفقا اور اس کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چننے کے لیے، اپنے نبی کے صحابہ بنانے کے لیے تمام لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، جھنجھوڑا، دیکھا. اللہ رب العالمین نے فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ. اللہ تعالیٰ کو پھر تمام دنیا سے جن لوگوں کے دل پسند آئے، اللہ نے ان کو اپنے نبی محمد کا ساتھی اور صحابی بنا. بھائیو، صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دل صحابی بننے سے پہلے اللہ رب العالمین کو پسند آ چکے. نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر اور کتب احادیث کے اندر موجود ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم صحابہ کے مقام کو کیا جانو؟ صحابی وہ ہوتا ہے کہ صحابی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے پہ چلا جائے اور دوران سفر اس صحابی کے چہرے پر جو خاک آ جائے گی، اے لوگوں، تمہاری عمر بھر کے اعمال سے وَلَوْ أُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ نُوحٍ، اگر تم میں سے کسی انسان کو نبی نوح علیہ السلام کی بھی عمر دے دی جائے اور وہ 950 سال یا 1000 سال عمل کرے اور صلی اللہ صحابی صرف رسول اللہ کے ساتھ ایک جنگ کرے اور اس کے جنگ کے دوران جو صحابی کے چہرے پر گرد، غبار اور مٹی آئے گی، وہ ساری عمر 950 سال کے اعمال اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث. کون لوگ ہیں صحابہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ اتنا سونا اپنے دل کے خلوص سے رضا الہی کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ دے،
ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اربوں خربوں روپے کا، میرے صحابی اگر ایک مد او نصیفہ ہو یا آدھی مد اللہ کے راستے میں دانے خرچ کر دے تو اس کے برابر بھی تمہارا احد پہاڑ کے سونے کا اجر نہیں ہو سکتا۔ ہماری ان سے کیا نسبت، ہماری ان سے کیا مثال؟ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کا پیروکار بنا دے، اے اللہ ہمیں ان کا متبع بالإحسان بنا دے۔ کون وہ لوگ تھے، کون وہ ہستیاں تھی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ اے لوگوں، صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، مکے میں سے ہجرت کر کے آنے والے اور آگے سے ان کا تعاون کرنے والے انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد جن لوگوں نے ان کی پیروی احسان اور نیکی کے ساتھ کی، رضی اللہ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار، یہ تمام وہ لوگ ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تو صحابہ کا یہ مقام ہے، اور یہ نازل کب ہوئی آیات؟ ذرا یہ سوچیں، جو لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر چند رہ گئے، 7 یا 10 یا 13 صحابہ رہ گئے، اس کے بعد ساری جماعت چلی گئی۔ ذرا وہ یہ بات سوچیں کہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اول اور آخر تک جانتا تھا کہ صحابہ اکرام کی وفات کیسے ہوگی، زندگی کیسے گزرے گی، صحابہ کا اختتام کیسے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سب باتیں جاننے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما ہونے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں فرما دیا کہ اے میرے رسول، یہ صحابہ اکرام ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے جنت ہی ہے۔ کس طرح کہتے ہیں وہ لوگ کہ چند رہ گئے، 7 رہ گئے یا 10 یا 13 رہ گئے؟ آپ اس طرح سمجھے ان کی نفی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث، آپ نے فرمایا ان اللہ طلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دیکھا، اطلاع پائی ان پر جو بدر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، 313 یا کم و پیش۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اور اپنے محبوب کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، تیرے صحابہ آج کے بعد جو چاہے عمل کرے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اعملوا ما شئتم، جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو بھی پتا تھا کہ صحابہ نے وہ عمل کرنا ہی نہیں جو ان کا خود کا دل چاہے گا، انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ اس کا رسول چاہے گا۔ اور اسی طرح ابو داؤد اور نسائی اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں ایک خبر کے لیے بھیجا، اس وقت کیا ہوا؟ اطلاع آئی عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے فرمایا صحابہ آؤ، عثمان کا قصاص لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ موت کائنات کی سب سے افضل ہستی، کائنات کا سب سے افضل وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو موت پر بیعت لے رہے ہیں، کس ہستی کی خاطر؟ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جس ہستی کی خاطر، جس صحابی کی خاطر عثمان ابن عفان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور 1400 صحابہ سے موت کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ عثمان رسول اللہ کے بعد اسلام سے پھر گیا ہو؟ صحابہ اکرام آئے، آ کر بیعت کی،
1400 سے زائد صحابہ سے بخاری مسلم کے حدیث کے مطابق جب بیعت لے رہے تھے رسول وسلم، اللہ رب العالمین آسمان سے قرآن اتارا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مومنین سے خوش ہو چکا، راضی ہو گیا۔ کون مومنین؟ وہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے مر مٹنے کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا جو اپنے ایک بھائی کی خاطر اپنے 1400 صحابہ اور خود سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں لوگوں، ہاتھ ید عثمان، یہ عثمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دیا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کر رہا ہوں۔ وہ عثمان، صحیح مسلم میں حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں گھر کے اندر موجود، میرے باپ ابو بکر صدیق آئے، آ کر بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، گفتگو ہوتی رہی تھی، کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، عثمان ابن عفان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد عثمان غنی آئے، آ کر کے اجازت مانگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت نہیں فرمائی، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے اپنی پنڈلی پر کپڑا دے لیا، اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو آنے کی اجازت دو۔ عثمان آئے، تین صحابی، عثمان، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، گفتگو ہوئی اور چلے گئے۔ جب چلے گئے امی عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ جب بکر آئے آپ نے پنڈلی کو نہیں چھپایا، عمر آئے نہیں چھپایا، عثمان آئے پہلے بیٹھے پنڈلی چھپائی، پھر اجازت عنایت فرمائی، عثمان سے اتنی شرم کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل واللہ ان الملائکۃ لا تستحیی منہ، اے عائشہ میں اس ہستی سے، اس عثمان سے حیا کیسے نہ کروں جس عثمان سے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اے عائشہ اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا، مجھے یقین تھا کہ اسی حالت میں اگر میں بیٹھا رہا، عثمان شرم کی وجہ سے وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے جس مقصد سے وہ میرے پاس آئے تھے۔ اتنے شرم و حیا کے پیکر عثمان، اتنے مقام کے پیکر عثمان، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ جائے، جس کے گھر میں رسول اللہ کے لخت جگر ہے، جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے بعد رقیہ کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم ہے۔ بتاؤ آج اب ایک انسان کسی کے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے، دوبارہ اس کو دینے کا دل نہیں چاہتا، کیوں؟ اس سے اکتا جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا نبی اپنے داماد عثمان سے اتنے خوش، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جنگ بدر کے بعد شہید وفات ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ام کلثوم کی بھی شادی فرمائی۔ ہے کہ ایسا انسان کہ جس کے گھر میں جس کی دو زوجہ ہو اور وہ دونوں بیٹیاں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، یہ عثمان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی خاطر بیعت لی 1400 صحابہ سے، 1400 صحابہ سے۔ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ذرا منہ دکھائیں وہ لوگ جو من گھڑ لاہور اور راول پنڈی کے راویوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر یقین کرنے کے بعد ائمہ ہمارے اسلام صحابہ کرام پر تبرہ بولتے ہیں اور محدثین کی کتب حدیث کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ قربان جاؤں اس ہستی پر شیخ الاسلام سید مسعود احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، ہمارا جماعت المسلمین کا صحابہ کے بارے میں، نموذج صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ سید صاحب لکھتے ہیں تاریخ الاسلام کے مقدمے میں کہ لوگوں ہم ایسی تاریخ سے جس میں صحابہ کی گستاخی ہو، جس میں صحابہ کی بے ایمانی ظاہر ہو، ہم ایسی تاریخ اور ایسی کتاب سے بے طریقے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایسی کتاب پڑھنے کی، ایسی تاریخ پڑھنے کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین۔ اور دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر عثمان، یہ لوگ دنیا کے لیے مان لائے، مال لینے کے لیے یہ مان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لینے کے لیے، دولت لینے کے لیے، لالچ کے لیے آئے۔ پہلی تو بات یہ ہے اگر یہ تو اس دور میں بات کریں تو سمجھ آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعداد صحابہ کی بڑی مال غنیمت آنے شروع ہوئے، اس وقت تو سمجھ میں آتی ہے شاید اس لیے آئے ہوں، لیکن ہم پھر بھی نہیں سوچ سکتے۔ لیکن ذرا سوچیں
ابو بکر عمر عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لے کر کب آئے؟ کس وقت آئے؟ اس وقت وہ تھا، وہ عالم تھا کہ جب ایک انسان مسلم بنتا، اسلام قبول کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھپ جاؤ، ابھی ظاہر نہ کرو، ابھی نہ بتاؤ، لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، تمہیں تنگ کریں گے، شہید کر دیں گے۔ اور میرے بھائی ابو بکر اس دور میں ایمان لائے، اس وقت ایمان لائے عمر، اس وقت ایمان لائے عثمان و علی، کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے، اشاعت اسلام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہیں، صحابہ غریب ہیں جو ایمان لائے، جو ایمان لاتے ہوئے ستایا جاتا ہے، پتھروں پہ گھسیٹا جاتا ہے، سلاخیں گرم کر کے آنکھوں اور سروں پہ لگائی جاتی ہیں، گلیوں میں مارا جاتا ہے، انہیں ذلیل کیا جاتا ہے اس دنیا جہان کی نظر میں۔ وہ دور تھا، ہم کیسے مان جائیں کہ اس دور کے اندر کوئی ایمان اس لیے لائے کہ میں دنیا کو حاصل کروں، اس لیے تو ایمان لا سکتا ہے کہ میں اپنی جان اور اپنا مال سب اس ہستی پر فدا کر دوں جسے اور جس کی دین کو اب ہماری ضرورت اور نصرت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ نے اتارا قرآن مجید سورہ نور، فرمایا اے لوگوں، صحابہ کرام وہ لوگ تھے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صحابہ وہ لوگ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ساتھی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی تجارت، دنیا کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کر سکتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روک سکتی دنیا کی لالچ اور ہرس۔ کیوں؟ صحابہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے لوگوں کے۔ صحابہ کے دل کی یہ ایمان، تم کہتے ہو صحابہ دل سے ایمان نہیں لائے، اوپر سے ایمان لائے۔ سنیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں اتاری۔ سورہ فتح، فانزل سکینتہ علی رسولہ وللمؤمنین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین صحابہ پر سکینت نازل کی، سکونت کو اتارا، اور وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور ہم نے کلمے تقوی والی بات کو، حق والی بات کو ان کے دلوں کے ساتھ چمٹا دیا اور پابند کر دیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ اللہ فرماتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، صحابہ کے دلوں میں تھا، میں جان چکا ہوں اس بات کو، اس لیے میں نے تقوی کو ان کے ساتھ چمٹا دیا ہے۔ اور قَدْ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ کہتا ہے اوپر سے نہیں، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ پھر نمبر کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم برضوا عنہ، میں ان سب سے راضی اور وہ سب اپنے اللہ سے راضی۔ میں اور آپ ساری عمر عمل کریں، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو چکا۔ صحابہ وہ لوگ ہیں میرے رب نے دنیا میں فرما دیا رضی اللہ عنہم برضوا عنہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، وہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ کون وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اے رسول، یہ لوگ وہ نہیں ہیں صحابہ جو ایمان مان لینے کے لیے آئے، عہدے لینے کے لیے آئے، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان لٹانے کے لیے آئے، اپنی رشتہ داری کو چھوڑنے کے لیے آئے، مال و متاع کو چھوڑنے کے لیے آئے، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے آئے، پکے ہوئے باغات کو چھوڑنے کے لیے آئے، اپنی تمام کھیتی باڑی کو اور اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے آئے، اور اپنی جان سے، اپنے تن سے، اپنے روح کو جدا کروانے کے لیے آئے۔ کون لوگ ہیں؟ والذین جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ صحابہ وفا کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کی نصرت کی، اس دین کو اپنے خون سے سیراب کیا، اپنی جان، اپنے مال، اپنے تن، اپنے من دھن سے
اس دین اسلام کے لیے جہاد کیا، کوشش کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی نہیں، جو ان کا پیروکار ہوگا میں اس سے بھی راضی ہو چکا ہوں۔ یہ صحابہ کی برکت ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اور میرے بھائی، رات کو آپ نے سنا کہ جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ گستاخی کرتے ہوئے کہ ابو بکر ہوتے تو وہ ہمارا جوتا، مرزا کہتا میرا جوتے کے تسمے وہ بند کر، اور ظالم اس ہستی کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ ایک جنازے پر گئے، آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہے جس نے آج جنازے کی اتباع کی ہو، ابو بکر نے فرمایا میں ہوں، اور کوئی ایسا ہے جس شخص نے آج بیمار کی تیمارداری کی ہو، ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال گنوائے، ابو بکر نے ہر ایک پہ کہا یا رسول اللہ، حالانکہ پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ نے آج پوچھنا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ سب کام کیے ہیں، آپ نے فرمایا جس میں یہ جمع ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے، اور آپ نے فرمایا ان اعمال کے کرنے والوں کو ہر روز اس کے اعمال کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 ہی دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، میں امید کرتا ہوں بروز حشر جس کے لیے جنت کے سارے رب دروازے کھولے گا، ابو بکر تو، اے ابو بکر تو ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا میری خاطر میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہو، ان امنا الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ، ابا بکر لوگوں دنیا میں میرے اوپر لوگوں نے احسان بڑے کیے، لیکن جتنا میرے اوپر ابو بکر کا اعتبار سے، صحابی ہونے کے اعتبار سے مجھ پر احسان ہے، اتنا احسان کسی نے نہیں مجھ پر کیا۔ اسی لیے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، بخاری اور مسلم، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا، آپ فرماتے ہیں میں ابن قحافہ کو، ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، ولکن اخوۃ الاسلام، لیکن اب وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، اب میری اسلام کی محبت اور اخوت ہے ان کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کا امتیاز ہے، آپ نے فرمایا کیا لوگوں مسجد کے اندر آنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوفت ابا بکر، سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے، اس کے لیے مسجد نبوی سے دروازہ کھلا رہے گا، اسے بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ کون عمر سے مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے عمر، آپ بیٹھے تھے، کچھ عورتیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے لگی اور آوازیں اونچی ہو گئی، جب انہوں نے دیکھا عمر آ رہے ہیں تو جلدی سے چھپ گئی، پردوں کے پیچھے، دروازوں کے پیچھے بھاگ گئی عورتیں بڑی۔ عمر رضی اللہ عنہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا عمر میں بیٹھا تھا اور میرے ساتھ یہ سوال کر رہی تھی بڑی اونچی اونچی آواز سے، اور جو ہی تم آئے تجھے دیکھ کر یہ چھپ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اے اپنی جانوں کی دشمن عورتوں، اتحبنانی ولا تحبنا رسول اللہ، کیا تم مجھ سے زیادہ ڈرتی ہو رسول اللہ سے نہیں ڈرتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف زیادہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا عمر بات اصل یہ ہے ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك، اے عمر اصل بات یہ ہے میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ کہ جس راستے سے تم گزر کے جاتے ہو، اگر شیطان اس راستے سے آ رہا ہو وہ تجھے دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے، اور جس عمر کے شیطان قریب نہ آئے تم کس گندی زبان سے کہہ سکتے ہو کہ وہ عمر اسلام کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ارتداد کر گیا؟ ظالموں جان رکھو، تمہاری تسلیل کرنے سے، گستاخی کرنے سے صحابہ کی عزت میں کوئی حرف نہیں آ سکتا، اور میرے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا خود جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کی توہین کرنے والے، جماعت المسلمین کا عقیدہ صحابہ کی گستاخی کرنے والا کفار ہے، مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کی ایسی کھیتی ہے اللہ رب العالمین کی تیار کی ہوئی کہ اس کھیتی کو دیکھ کر غیظ و غضب میں وہی لوگ آتے ہیں جو کفار ہیں، وہی لوگ آتے ہیں، وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا
تو اخبارات پر مہینہ پہلے شروع ہو جاتا ہے امن امن امن. کیا امن؟ امن کا مہینہ آ رہا ہے، امن. اور یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلم محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. یہ حدیث عام بیان کی جاتی ہے. اور جو متحدہ مجلس امن ہوتی ہے ہر شہر میں، وہ کمیٹی بناتی ہے اور بیٹھتی ہے، اس کا خاص انتظام ہوتا ہے، سیکورٹی ہوتی ہے، امن امن امن. ذرا سوچو اس شہر میں، اس بستی میں امن کیسے ہو جس بستی میں الاؤڈ اسپیکر پہ کہا جائے اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی الحجۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل عمر علی عمر عثمان اور ابو بکر کو اپنی کتابوں میں غاصب لکھا جائے اور پھر ان کو برملا بیان کیا جائے. تم کیسے تو رکھتے ہو کہ ان بستیوں اور شہروں میں امن قائم رہے گا؟ امن قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ تم امی عائشہ کی توہین کرو، ہم سے توقع رکھو ہم تمہیں امن سے پیش آئے. تم ابو بکر کی توہین کرو، تم حضرت عمر کی گستاخی کرو، تم عثمان کی عزت پر ہاتھ ڈالو، تم امی عائشہ کی عزت کو برا کہو، تم حفصہ پر حملہ کرو، ام حبیبہ پر حملہ کرو، رقیہ پر حملہ کرو، ام کلثوم پر حملہ کرو، سیدہ زینب پر حملہ کرو، اور پھر توقع رکھو کہ ہم سے حسن سلوک کیا جائے، ہم سے محبت کی جائے. کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے اس قانون کو بیان کر دیا؟ صحابہ صحابیات سے، امہات المومنین سے، صحابہ کی بنات، رسول اللہ کی ازواج سے بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا کبھی مسلم نہیں ہو سکتا. اس کا شمار کفار سے ہے. اس حدیث کا ترجمہ سمجھنا ہے، اس حدیث کا مفہوم سمجھنا ہے. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے ابو بکر کی عزت محفوظ ہے. مسلم وہ ہے جس کی ہاتھ زبان سے صحابہ صحابیات کی عزت محفوظ ہے. جس کی عزت، جس کی زبان اور ہاتھ سے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلم نہیں ہے. نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم سمجھیں گے. ہاں تم صحابہ کی عزت کرو، ہم تمہارے جوتے اٹھائیں گے، ہم تمہارے جوتے اٹھائیں گے، تمہیں کندھے پر بٹھا لیں گے. ذرا صحابہ کی عزت تم کرو، صحابہ کو اپنا پیشوا تم سمجھو، صحابہ کی قدر تم کرو، صحابہ کے پیروکار تم بنو. انشاءاللہ ہم تمہیں اپنے بھائی بھی سمجھیں گے، اپنی جان سے افسر بھی سمجھیں گے. اور میرے بھائی آخری آیت سنا کر میں اختتام کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ آپس میں دشمن ہو گئے، مختصر سی آیت اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایسی دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا تاریخ میں انسانیت کی جو صحابہ کی اللہ نے قرآن میں بیان کی. اے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود کو خسارہ ہو، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو خود بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کو صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو اپنی جان پر بھی ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا سر پیر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کی عزت، قدر اور عقیدت اور محبت ہمارے دل کے اندر پیوست فرما دے اور ہمیں انہیں سچا پیروکار بنا دے. اور بروز قیامت اللہ رب العالمین ہمارا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور تمام دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں رفاقت عطا فرما دے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ. تبارک الذی